جانوروں کے جھوٹے کا حکم۔ آدمی کا جھوٹا پاک ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا وہ مسلمان نہ ہو، چاہے وہ ناپاک ہو یا نفاس کی حالت میں کوئی عورت ہو، ہر حال میں اس کا جھوٹا پاک ہے۔ اسی طرح سے پسینہ بھی ان کا سب کا پاک ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے ہاتھ یا منہ میں کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس سے جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اور کتے کا جو جھوٹا ہے وہ ناپاک ہے۔ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جائے گا، چاہے آپ اس کو مٹی کا برتن ہے تو چاہے وہ تانبے کا ہے، دھونے سے سب پاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو 7 مرتبہ دھو لیں اور 1 مرتبہ مٹی لگا کر مانجھ ڈھالیں خوب اچھے طریقے سے۔ اسی طرح سے سور کا جو جھوٹا ہے وہ بھی ناپاک ہے، سور مطلب خنزیر۔ اسی طرح شیر ہے، بھیڑیا ہے، بندر، گیدڑ وغیرہ، جتنے بھی چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں نا، ان سب کا جھوٹا نجس ہے۔ نجس مطلب ناپاک۔ بلی کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے، تو اور پانی ہوتے وقت اس سے وضو نہ کریں، البتہ اگر کوئی اور پانی نہیں مل رہا تو اس سے وضو کر لینا بھی ٹھیک ہے۔ دودھ، سالن وغیرہ میں بلی نے منہ ڈال دیا تو اگر اللہ نے سب کچھ آپ کو عطا کیا ہوا ہے تو آپ اس کو نہ کھائیں، اور اگر غریب آدمی ہو تو کھا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، بلکہ ایسے شخص کے واسطے تو وہ مکروہ بھی نہیں ہوگا، مطلب غریب ہے نا اس لیے۔ بلی نے چوہا کھایا ہو اور فوراً آ کر اس نے برتن کے اندر منہ ڈال دیا تو وہ ناپاک ہو جائے گا، اور جو تھوڑی دیر ٹھہر کر اس نے منہ ڈالا اور اپنا منہ جو تھا نا وہ زبان سے اچھے طریقے سے چاٹ چکی تو وہ ناپاک نہیں ہوگا بلکہ مکروہ ہوگا۔ کھلی ہوئی مرغی جو ادھر ادھر پھرتی ہیں، گندگی اور پلیت چیزیں کھاتی پھرتی ہیں، ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، اور جو مرغیاں بند رہتی ہیں اور کھلی ہوئی نہیں پھرتی ان کا جھوٹا مکروہ نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شکار کرنے والے پرندے جیسے شکرا ہے، باز ہیں، ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، لیکن جو پالتو ہوں اور مردار نہ کھائیں اور نہ ان کی چونچ میں کسی نجاست کے لگنے کا کوئی شک و شبہ ہو تو ان کا جھوٹا پاک ہے۔ حلال جانور جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بھینس، ہرن ہے، یہ ہے سارے حلال جانور ہیں۔ حلال چڑیا جیسے مینا، طوطا، فاختہ، گوریا، ان سب کا جھوٹا پاک ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ اور جو چیزیں گھروں میں رہا کرتی ہیں جیسے سانپ ہو گیا، بچھو ہو گیا، چوہا ہو گیا، چھپکلی ہو گئی، تو ان سب کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اگر چوہا روٹی کتر کتر کے کھائے تو بہتر ہے کہ اس جگہ سے ذرا سی توڑ ڈالیں، مطلب اتنی ضائع کر دیں آپ، باقی کی کھا لیں۔ اور اسی طرح سے خچر کا جھوٹا پاک ہے، گدھے کا جھوٹا پاک ہے، لیکن وضو ہونے میں شک ہے تو اگر صرف گدھے اور خچر کا جھوٹا پانی آپ کو مل رہا ہے اور اس کے سوا وضو کرنے کے لیے آپ کو کوئی پانی نہیں مل رہا تو وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے، اور چاہے تو وہ پہلے وضو کر لے تو چاہے تو وہ پہلے تیمم کر لے، دونوں باتوں کا آپ کو اختیار ہے۔ جن جانوروں کا جھوٹا پاک ہوتا ہے نا جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے ان کا پسینہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اور جن جانوروں کا جھوٹا پاک ہوتا ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہوتا ہے، اور جن جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہوتا ہے تو ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے۔ گدھے اور خچر کا پسینہ پاک ہے، کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو دھونا واجب نہیں ہے، لیکن دھو ڈالیں تو بہتر ہے۔ کسی نے بلی پالی اور وہ پاس آ کر بیٹھتی ہے، ہاتھ بھی چاٹتی ہے، تو جہاں چاٹے گی، جہاں اس کا لعاب لگے گا اس کا دھو ڈالنا چاہیے۔ اگر نہیں دھویا اور یوں ہی رہنے دیا تو مکروہ ہے اور برا ہے۔ غیر مرد کا جھوٹا کھانا اور پانی عورت کے لیے مکروہ ہے، جبکہ وہ جانتی ہو کہ یہ اس کا جھوٹا ہے، لیکن اگر اس کو معلوم نہیں تھا تو کوئی حرج نہیں، پھر مکروہ نہیں۔